الہدا پارٹ نمبر 3۔ یوں بظاہر تو پس پشت نہ ڈالو گے ہمیں، جانتے ہیں بڑی عزت سے نکالو گے ہمیں۔ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو، ہم تم پہ مرتے ہیں، کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں۔ تم نہیں آئے مگر سوچا تھا، ہم اگر روٹھ بھی جائیں تو منا لو گے ہمیں۔ ہم تیرے سامنے آئیں گے نگینہ بن کر، پہلے یہ وعدہ کرو پھر سے چرا لو گے ہمیں۔ قابل رحم بنے پھرتے ہیں اس آس پہ ہم، اپنے سینے سے کسی روز لگا لو گے ہمیں۔ ہم بڑے قیمتی مٹی سے بنائے گئے لوگ، خود کو بیچا چاہیں تو کیا لو گے ہمیں۔ ادریس آزاد۔ سب کچھ جیسے پہلے سے ریڈی کرے بیٹھے تھے یہ لوگ۔ لائٹ براؤن کلر کی میکسی پہنے وہ بیزار سے بیٹھی بڑبڑائی تھی۔ ولیمے کے لیے زیادہ بڑا انتظام نہیں کیا گیا تھا، کم ہی لوگ مدعو کیے گئے تھے۔ ہال میں ہی فیملی کے لیے ایک بڑی ٹیبل لگوائی گئی تھی، جہاں مہمان خصوصی بنی بیٹھی وہ بور ہو رہی تھی۔ رفت بیگم نے اس کا موبائل اس سے لیا تھا، موبائل کے بنا اس کا موڈ مزید بگڑ گیا تھا۔ کھانا شروع ہوا تو باقی سب بھی اپنی نشست سنبھالنے لگے۔ اس نے ایک بیزار نظر سامنے ڈالی جہاں سے ریحان چل کر آ رہا تھا۔ اس کا براؤن کوٹ دیکھے اسے پتنگے لگ گئے تھے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ میچنگ کرنے کی؟ غصے سے کھولتی وہ دانت پیس رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھا، اس نے گھوری سے نوازا، مگر ریحان نے اس کی جانب تک دیکھا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا ہے زبردستی بیٹھایا گیا تھا۔ افراہیم کی آواز پر ارمینا نے اس کی جانب دیکھا۔ زبردستی ہی بیٹھی ہوں، دانت پیستی وہ بولی تھی۔ ہم تو ریحان بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ شمشیر کہہ کر تالی مار کر ہنستا ہوا آگے بڑھا تو ارمینا نے اسے گھورا۔ 10 بجے سے پہلے کمرے میں مت آنا، میرا موڈ بہت خراب ہے، میں تماشا نہیں کرنا چاہتی۔ ریحان کے پاس جھکتی وہ بولی تھی، مگر ریحان نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ کھانا کھا لو، بعد میں بات کر لینا، تمہارا ہی شوہر ہے، رضوان نے ہنستے ہوئے کہا تو ارمینا نے باقی کی سب کی جانب دیکھا جو دبی دبی آواز میں ہنس رہے تھے۔ ریحان بھائی آپ بھی ہنس لیا کریں، رامین نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس میری ہی آواز ان کے کانوں کے اندر نہیں جاتی، وہ جل کر بولی تو ریحان نے اس کی جانب دیکھا، مگر اب وہ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈال رہی تھی۔ رائتے کا بول دور رکھا تھا، اپنے بھاری دوپٹے کے ساتھ وہ آگے نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ کسی کی مدد لینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ ریحان نے رائتا اور سلاد اٹھا کر آگے رکھا تو اس نے نظر ترچھی کر کے اسے دیکھا، پھر اگنور کرتی کھانے لگی۔ آپ بھی تو کھا لیں۔ ٹیبل کی ایک جانب سے ساری خواتین بیٹھی تھی، اجیا بھی ان کے ساتھ تھی، مگر واسع اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی کرسی کو باقی کرسیوں سے تھوڑا سا پیچھے کر چکا تھا۔ وہ اپنی کزنز کی نظروں سے دور تھی۔ واسع اس کے سامنے ہو کر اس کو کھانے کی چیزیں پکڑا رہا تھا۔ ویٹرز کو اسے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ واسع کو نہ کھاتا دیکھ کر اجیا نے کہا تھا، تم کھا لو، میں بھی کھا لوں گا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ حفصہ بیگم مسکرا رہی تھی اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر۔ نہیں آپ بھی کھائیں، اپنی پلیٹ اس کے سامنے کرتی وہ بولی تو واسع اسی کے ساتھ ہی کھانے لگا۔ ماشاءاللہ، حفصہ بیگم اور رفت بیگم نے ایک ساتھ بولا تو اجیا جھم گئی۔ تایبو میں گھر جا رہا تھا، امی اکیلی ہیں وہاں۔ ریحان کھانے کے بعد جاوید صاحب سے اجازت مانگ رہا تھا۔ ہم سب بھی ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے بحث کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ فون رنگ ہوا تو معذرت کرتا ایک جانب چلا گیا۔ جاوید صاحب باقی سب کو چلنے کا بولنے لگے اور ارمینا کو برائڈل روم سے لانے کا اشارہ کیا، جو کھانے کے بعد واش روم کا کہہ کر اجے کے ساتھ برائڈل روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دنوں سے نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے چہرے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کے سوشل سرکل میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں۔ اس کی نظر کبھی کسی پر نہیں ٹھہری تھی، مگر اس لڑکی کی کشش اسے اپنے جانب کھینچ رہی تھی۔ آزاد نے لمبی سانس لیتے ہوئے ریوالونگ چیئر کی پشت کی ٹیک لگائی تھی۔ اس لڑکی کو یاد کرتے ہی دھڑکن جیسے تھمنا بھول گئی تھی۔ وہ گھبرا گیا تھا، اٹھ کر کمرے سے ہی نکل آیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا گھر سے نکل گیا تھا۔ کار لے جانے کا بھی اسے خیال نہیں رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے، مگر اسے جانا تھا۔ اس کے قدم تھمے تھے سامنے آتے وجود کو دیکھ کر۔ وہ سن ہو گیا تھا، جبکہ لڑکی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے سائڈ سے ہو کر آگے بڑھ گئی۔ کون ہو تم؟ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اس کے سوال پر اس لڑکی کے چہرے پر سخت تاثرات آئے تھے۔ ایکسکیوز می؟
وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی، تم میرا پیچھے نہیں چھوڑ رہی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، پلیز بتاؤ کون ہو تم؟ وہ التجائی انداز میں بولا تھا جبکہ اس لڑکی کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ آزاد اسے زیادہ دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظر زمین پر پڑی پائل پر گئی۔ اس نے جھک کر وہ پائل اٹھا لی۔ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی، مگر آزاد کے دل میں پائل واپس کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے، وہاں پھر ہجر کی آیت کی تصنیف ہوتی ہے۔ محبت تو ہے، لیکن انوکھا ربط ہے کوئی۔ مجھے ایک شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھی نہیں آ رہی۔ کمرے میں ہر جگہ وہ کھڑی ہو کر سیلفی لینے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اسے کوئی بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ تھک کر وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ میری دھمکی کتنی سیریس لیتا ہے۔ نیند کی وادی میں جاتی وہ گھڑی میں 12 بجتے دیکھ کر بولی اور پھر خود ہی ہنسی تھی۔ صحیح جاری ہو ارمینا، اسے کبھی شوہر والی فیلنگ نہ آنے دینا۔ اپنا کندھا تھپکاتی وہ خود کو ہی سمجھا رہی تھی۔ ناشتہ نہیں بنانا؟ منہ بسوتی وہ صبح جاوید صاحب کا دیا فرمان یاد آتے ہی بولی تھی۔ خود سے باتیں کرتی وہ ویسے ہی سو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ریحان اندر آیا تو اسے بنا چینج کیے سوتا دیکھ کر اسے عجیب لگا۔ اسے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے اس پر کمفرٹر ڈال دیا تھا، پھر اپنی جگہ پر اپنا بستر ڈالنے لگا جو اس نے الماری میں ہی نفاست سے سیٹ کیا تھا۔ وہ تھک گیا تھا۔ زندگی میں اس نے اپنے ہر فیصلے لینے کے بعد اس فیصلے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ اس بار وہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ مزید ذمہ داریاں نہیں نبھانا چاہتا تھا۔ اس نے ارمینا کی جانب دیکھا۔ ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا، شاید وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا یا پھر وہ جاگنا چاہ رہا تھا اس رشتے سے۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ نہیں بنانا ناشتہ، نہیں۔ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے یکدم آنکھیں کھولی تھی۔ اپنی ہی پہنی ہوئی جولری اس کے چہرے، گلے اور کان حتیٰ کہ سارے جسم کو درد میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر زیور اتارے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے ارمینا، ایسے ہی سو گئی؟ اپنے دکھتے سر کو پکڑتی وہ خود کو کوس رہی تھی۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھا جو 10 بجا رہے تھے۔ سر درد بھلا کر اس نے ریحان کی جگہ پر دیکھا جو حسب توقع غائب تھا۔ اف! وہ کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلی تھی۔ خود کو فریش محسوس کرتی اس نے لمبی سانس لی تھی۔ دروازہ نوک ہوا تو اس کا منہ بگڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو جاوید صاحب فکر مند کھڑے تھے۔ ارمینا بچے، طبیعت کیوں خراب کر لی؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ فکر مندی سے بولے تھے۔ میری تربیت؟ ارمینا نے اچنبے سے انہیں دیکھا تھا۔ بیٹھو تم، اور نہائی کیوں بخار میں؟ ارمینا کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ مجھے کہاں ہے بخار؟ جانتا ہوں اب نہیں ہے، ریحان نے بتایا تھا تمہاری طبیعت خراب رہی ہے رات کو۔ ریحان نے؟ اسے منہ ہی منہ میں بولا، پھر منہ بسوڑتے لاڈ سے رخ پھیر گئی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اب مجھے ناشتہ بنانے جانا ہے۔ منہ پھیلاتے وہ کھیتی کھڑی ہوئی تھی تو جاوید صاحب نے اسے واپس بٹھایا۔ کچھ نہیں کرنا، تمہاری ماں تمہارے لیے ناشتہ لے آتی ہے، آرام کرو تم۔ ناراضگی دکھانے کا موڈ بناتی وہ جا کر لیٹ گئی، جیسے پروٹوکول کی اسے عادت تھی۔ اب وہی واپس مل رہا تھا۔ وہ خوش ہو گئی تھی، مگر نخرہ کرنا لازمی تھا۔ ریحان، یہ فائل دیکھو، مجھے جاننا ہے یہ کس کا کام ہے۔ جہانگیر صاحب نے ریحان کے سامنے ایک فائل رکھی تھی۔ ان کی کمپنی کا بہت بڑا آرڈر اس فائل کی وجہ سے ان کمپنی کو نہیں ملا تھا۔ میں معلوم کرواتا ہوں سر۔ ریحان سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ کر کیبن سے نکل آیا۔ اپنے گھر کے مسئلے میں وہ دھیان ہی نہیں دے پایا تھا کہ کوئی ان کی کمپنی کا ہی غداری کے ساتھ غداری کر گیا تھا۔ ہائے! یکدم سامنے آتے آزاد کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر نکالا تھا۔ یار زبان کا استعمال بھی کر لیا کرو، آزاد نے چڑھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ آزاد کا آفس آنا دنیا بدل جانے کے مترادف تھا۔ یار ڈیڈ دوستوں کے ساتھ جانے نہیں دے رہے، تم ہی میری سفارش کرو نا۔ آزاد نے اس کی حمایت حاصل کرنا چاہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ تم صحیح ڈیڈ کے چمچے ہونے کا فرض ادا کرتے ہو، آزاد نے چڑھتے ہوئے کہا تو ریحان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے کون جانتا ہے۔ کیا میں اپنی خواہشات بھی پوری نہ کروں؟ آزاد کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ تمہاری یہی بات شاید انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، ریحان نے سنجیدگی سے کہا تو آزاد نے کیبن کی جانب دیکھا جہاں جہانگیر صاحب کھڑے خفگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔
کلاس لگنے والی ہے، دعا کرنا۔ آہستگی سے کہہ کر وہ جہانگیر صاحب کے پاس گیا، مگر وہ اندر چلے گئے تھے۔ ریحان بھی سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کہو پھر نخریلی کزن، کیسے جاری ہے شادی شدہ زندگی؟ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی ہوئے، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی بنے ہوئے تھے۔ ارمینا نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اس کے سونے کے بعد وہ کمرے میں آتا اور اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ روٹین نارمل ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ اپنے لیے جوس نکال رہی تھی جب افراہیم اس کی آواز کے کانوں میں پڑی تھی۔ جیسی بھی جاری ہے، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ سختی سے کہتی وہ اسے راستے سے ہٹاتی کچن سے نکل آئی تھی۔ اپنی مرضی کے خلاف کچھ برداشت نہ کرنے والی لڑکی ایک کم شکل والے لڑکے کے سامنے ہار گئی۔ کیا فائدہ اس سب کا جو اس نے تمہیں دیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے پاس جا سکتی ہو؟ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ وہ صبر کے خون بھرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی فرینڈز اس کی اچانک شادی کے بعد جان کر ریحان سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ افراہیم کا تانا دینا وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس نے گلاس فرش پر پھینک دیا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ دل ہی دل میں وہ ریحان سے مخاطب تھی۔ بھابی، اجیا کچن میں تھی جب اچانک ارسم وہاں آیا۔ اجیا نے فوراً ہی چہرے کو کور کیا تھا۔ جی بھائی، رخ موڑتے اس نے پوچھا تو ارسم سر کھجانے لگا۔ وہ کل ہی واپس آیا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن اجیا کا رویہ اسے عجیب لگا تھا۔ اب بھی جیسے اس نے چہرہ چھپایا تھا اسے برا لگا تھا، مگر اس نے جتانا مناسب نہ سمجھا۔ کھانے کا ہی پوچھنا تھا کب تک تیار ہوگا، بات بناتا وہ پوچھ کر واپس مڑ گیا۔ واسے رات میں سونے کے لیے لیٹنے لگی تو اجیا نے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ اسے پریشان دیکھ کر واسے نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ارسم بھائی، وہ کہہ کر چپ ہوئی تو واسے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ کہا اس نے تمہیں؟ واسے نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شاید مجھ میں بہن، دوست، بھابھی سب چاہتے ہیں، لیکن میں، اجیا بولتے ہوئے چپ ہوئی تو واسے مسکرایا۔ اتنا سا دماغ ہے، اس کو بھی سوچنے میں صرف کر دو گی؟ اس کے سر پر چپت لگاتا وہ بولا تو اجیا نے خفگی سے موڑ لیا۔ واسے کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ادھر آؤ تم۔ اسے ساتھ لگاتا وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم اس کی بہن بن سکتی ہو، اس کا خیال رکھ سکتی ہو، اس کی بھابھی بن کر اسے ڈانٹ سکتی ہو، مگر دوست تم صرف میری ہو، سمجھی؟ اس کی دوست ہم چند سال بعد لے آئیں گے۔ واسے نے اسے سمجھایا تو وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس سے بات کروں گا، تم ذہن پر زور مت ڈالو۔ واسے جانتا تھا اس وقت دونوں جانب کے فریقوں کو سمجھانا تھا۔ ریحان کمرے میں آیا تو ارمینا جاگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی وہ پاؤں ہلا رہی تھی۔ ریحان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اس کے سامنے آئی۔ ابو کو سمجھاؤ، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ اس رشتے میں۔ میری دوستیں ہنسیں گی مجھ پر، مجھے نہیں برداشت کرنے کسی کے تانے۔ ارمینا کی بات سنتے ہی ریحان کے تاثرات عجیب ہوئے تھے۔ اب ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم جانتے ہو ہمارا کوئی میچ نہیں۔ میں نے اتنے رشتے ٹھکرائے کیونکہ وہ سب میرے لحاظ سے اچھے نہیں تھے۔ مجھے اپنے جیسا لائف پارٹنر چاہیے تھا، جو کہ نہ کہ تمہارے جیسا۔ ارمینا بول رہی تھی جبکہ ریحان کے تاثرات اب ایسے ہو گئے تھے گویا اسے فرق نہیں پڑتا ارمینا کچھ بھی بولے۔ اس میں برا ماننے والی بات نہیں، تم جانتے ہو اپنی اصلیت۔ انگلی ادھر ادھر گھماتی وہ بولی تو ریحان اس کے پاس سے گزر کر اپنا بستر نکال کر لگانے لگا۔ اپنے اگنور کیے جانے پر وہ بھڑکی تھی۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کچھ کہا ہے تم سے میں نے، بات کرو ابو سے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ ریحان نے بستر میں لیٹ کر سر پر چادر اوڑھ لی تھی۔ گونگے بہرے انسان، غصے سے کہتی وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ بات ضرور کرے گا، کیونکہ اب تک اس نے جو بھی کہا تھا اس نے اس کی بات مانی تھی، لیکن ریحان کا اسے جواب نہ دینا اسے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ بھائی؟ ناشتے کے بعد واسے نے بھی ارسم کا عجیب رویہ نوٹ کیا۔ وہ اجیا کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر پہچان گیا تھا، اس لیے ارسم سے بات کرنے کا سوچا۔ وہی باتیں جو ضروری ہیں، واسے نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اپنی بھابھی کے ساتھ اکھڑا رویہ کیوں ہے تمہارا؟ واسے نے پوچھا۔ بھابھی نے کیا شکایت کی ہے؟ ارسم کو برا لگا تھا۔ میں وہیں موجود تھا ارسم، اب بتاؤ کیا وجہ ہے بے رخی کی؟ واسے نے پوچھا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارسم، واسے نے اسے پکارا تو اسے منہ بگاڑا۔ بھائی پھر آپ کو برا لگ جائے گا، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب مجھے برا نہیں لگ رہا؟ واسے نے دو بدو کہا تو ارسم نے سرد آ بھری۔ وہ عجیب بہیو کرتی ہیں، پہلے تو بات کر لیتی تھی اور اب مجھے دیکھ کر منہ چھپا لیتی ہیں۔ کیا میں بری نیت والا لڑکا ہوں؟ مجھے برا لگا ان کا ایسا کرنا۔ واسے نے اس کی شکایت سنی تو اس نے بے ساختہ اپنا رویہ یاد آیا۔
اس نے سر جھٹکا تھا۔ ماضی کے حوالے اچھے نہ ہوں تو نہیں دینے چاہیے، تمہاری بابی پردہ کرتی ہیں۔ لیکن پہلے ارسم نے اس کی بات کاٹی تو واسع نے روکا۔ میری بات پوری طرح سن لو۔ ارسم نے ہاں میں سر ہلایا۔ پردہ نامحرم سے کیا جاتا ہے، ضروری نہیں نامحرم بری نظر والا ہو۔ وہ تمہیں اپنے بھائی جیسا سمجھتی ہے، اس لیے اس کی مدد کرو اور اس کی ذہنی پریشانی کو دور کرو۔ ایک بات اور، آئندہ کبھی پہلے کا ذکر مت کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی کسی کو ماضی کا تانا دینا۔ واسع نے اسے سمجھایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں سوری کر لیتا ہوں ان سے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو واسع نے اسے روکا۔ بعد میں کر لینا، ابھی ہمیں جانا ہے، واسع نے کہا تو ارسم کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ چھٹی کا دن سسرال ڈے منایا جا رہا ہے، اس نے جیسے ہی چھیڑا تو واسع ہنسا تھا۔ بہت جلد تمہارا بھی انتظام کر دیں گے، فکر مت کرو۔ واسع اس کے بال بگاڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ارمینا آپی، آپ کی سہیلیاں آئی ہیں، کمرے میں بھیج دو۔ رامی نے کمرے میں جھانکا تو ارمینا کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ نیچے ریحان موجود تھا۔ انہوں نے ریحان کو نہیں دیکھا نا؟ ارمینا نے پوچھا تو رامی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ ارمینا نے غصے سے پوچھا۔ مل لی ہیں وہ بھائی سے، بڑے ابو نے ملوا دیا تھا۔ رامین نے منہ بگاڑ کر بتا کر واپس چلی گئی، جبکہ ارمینا کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ میرا مذاق بنوا دیا، اب وہ سب میرا مذاق؟ وہ آگے سوچ ہی نہیں تھی جب اس کی دوستیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہائے ارمینا، یار تم چپکے سے شادی کرو اور عید کا چاند ہی ہو گئی ہو، ملنے تک نہیں آتی۔ اس کی ایک دوست نے شکوہ کرتے ہوئے اسے گلے لگایا تو وہ دو بدو وقت جبرن مسکرائی تھی۔ یار ہم ملے ہیں تمہارے ہسبینڈ سے، سوبر اور ڈیسنٹ، مان گئے تمہاری چوائس کو، دوسری دوست نے کہا تو ارمینا نے اس کا چہرہ دیکھا، کہیں بھی مذاق کی رمق نہ تھی۔ انہیں وہ اچھا لگا؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی تھی۔ یار نیچر تو ہم نے دیکھ لی، بہت ہی سافٹ نیچر ہے، تم ڈھونڈتی تو ضرور اپنے جیسا ڈھونڈتی۔ اب کے بعد اس کی دوست نے مذاقن کہا تھا۔ وہ مزید ریحان کی تعریف کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ارمینا کو اس کی نیچر کے تانے بھی دے رہی تھی، مگر وہ برا بنائے بغیر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آج پھر وہ نہ جانے کیوں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج چھٹی ہونے کے باوجود وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کے دوستوں نے ریحان کے حوالے سے اس پر طنز نہیں کیا تھا۔ کل جو موڈ خراب ہوا تھا آج بالکل نارمل تھا۔ وہ اپنی دوستوں کی باتیں یاد کرتی مسکرا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ دروازہ نوک ہوا تو اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتی وہ رکی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ اس سے زیادہ کوئی وقت کا پابند ہوگا؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ 3 بار دستک دے کر وہ اندر آ گیا تھا۔ آج شاید اپنی اینک اتارنا بھول گیا تھا۔ وہ ہلکے رنگ پہنتا تھا جو اس پر سوٹ کرتے تھے، ورنہ اس نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کو تیز بھڑکیلے بقول دادی کے خالص زنانہ رنگ زیب تن کرتے دیکھا تھا۔ پہلی بار وہ اس کی ڈریسنگ سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ اب اپنا بستر اپنی مخصوص جگہ پر بچھا رہا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اپنی اینک گھڑی والٹ نکال کر اس نے تکیے کے پاس رکھا۔ اس کے جوتے بنا دیکھے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ شاید جوتے وہ باہر ہی اتار کر آیا تھا۔ تم شاید بول رہے ہو میں تمہاری ذمہ داری ہوں اور میرا خرچہ تم پر فرض ہے۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات کی تھی، مگر اگلے پل حیران رہ گئی تھی جب وہ اپنا والٹ بیڈ پر رکھ کر واپس بیٹھ گیا۔ تم گونگے ہو؟ اس کے سوال پر ریحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ ارمینا کو غصہ آیا۔ اس نے والٹ اس کی گود میں پھینکا تھا۔ ڈو ہیل ود یور ایٹیٹیوڈ، تنفر سے کہتی وہ لائٹ آف کرتی بستر میں گھس گئی۔ میں بلا وجہ ہی اس کو اچھا سمجھ رہی تھی۔ غصے سے سوچتی وہ کروٹ بدل گئی، جبکہ ریحان نے سر جھٹکا تھا۔